وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ و شکر للہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ صیام کی آمد ہے اور رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہے، اور رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں اور قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی نماز میں تلاوت کی اور سماعت کی سعادتیں حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بھی ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کا مخاطب انسان ہے اور جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ ایک عجب بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے. میں ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک بچہ جب اپنے استاد کے سامنے ہوتا ہے اور استاد اسے ریڈنگ کے لیے کہتا ہے، اور بچہ اگر صحیح طریقے سے ریڈنگ نہ کر پائے تو استاد اس کو تادیب یا اس کو کوئی سزا دیتا ہے کہ وہ ریڈنگ صحیح نہیں کر پا رہا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت کی مہربانیاں اور اس کی رحمتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے اس کا پڑھنا باعث نجات ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے، اس کو چھونا برکت کا سبب ہے. لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا دگنے اجر و ثواب کا اور اجر کا مستحق بناتا ہے انسان کو. تو اللہ رب العزت جیسا کریم ہے، قرآن مجید اس کی کتاب ہے، اور وہ اپنی کتاب کے بارے میں جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو جیسا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہم نے یہ سنا کہ جس نے الف لام میم پڑھا، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے، اور اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 30 نیکیاں حاصل کریں. لیکن اس کتاب کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ غور فرمائیں کہ ایک شخص قرآن روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، اسے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں،
اور ایک وہ شخص ہے جو قرآن روانی سے اور آسانی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا، بلکہ وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو پڑھنے کی، اور ہجوں کے ساتھ الفاظوں کو جوڑ کر ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کوشش اور اس محنت اور اس مشقت کو اٹھانے کے سبب اللہ تعالیٰ اس شخص کو روانی سے پڑھنے والے کے مقابلے میں دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اور یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا جو دنیا کی کسی اور کتاب کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور حفاظت کا ذمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قلوب اپنے بندوں کے منتخب فرمائے، ان قلوب کے اندر اس قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ اور رمضان المبارک کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ مساجد میں، کھلے مقامات کے اوپر، گھروں کے اندر لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن کے حافظ تراویح کے صورت میں نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رمضان کی مبارک راتوں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرتے ہیں۔ لیکن یہ کتنی ہی اچھی بات ہو کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ قرآن کو سمجھنے والا بھی بن جائے، یا جو قرآن کو سننے والا ہے اس کے اندر اتنی تھوڑی صلاحیت آ جائے کہ وہ یہ جان لے کہ حافظ قرآن جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو تلاوت کردہ آیات کا مفہوم ہی اگر اس کے ذہن میں آ جائے اور وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، تو یہ اس اجر کو بھی دگنا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ وحی قائم فرمایا تھا، قرآن مجید اس کی آخری اور حتمی شکل ہے، اور یہ انسان کے لیے اتارا، اس کا مخاطب انسان ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت نامہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندے اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ محبوب ازلی کا اپنے بندوں کے نام ایک محبت بھرا خط ہے، جس میں انسان کو کامیاب زندگی کے سربستہ راز بتائے گئے ہیں۔ یہی وہ کتاب لا ریب ہے جس کا دیکھنا سعادت، پڑھنا عبادت اور سمجھنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی ایک آیت کا سیکھنا دنیا و ما فیہا کے ملنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو ہر مسلمان کے ایمان کی پکار ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کے فہم کے لیے ہم کوشاں رہیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہمیں کیا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک جیسا کہ میں نے کہا کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں مساجد اور مختلف مقامات کے اوپر قرآن کی تلاوت کا تراویح کی صورت میں اہتمام کیا جاتا ہے، اور اکثر جگہ کے اوپر اب خلاصۃ القرآن یا مفہوم قرآن کو بیان کرنے کے لیے تراویح کے بعد یا دوران تراویح ہر 4 رکعت کے بعد یا رکعتوں سے پہلے مفہوم دینے کے لیے مختلف طریقوں سے خلاصۃ القرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تراویح ادا کرنے کے بعد وہ خلاصۃ القرآن کے لیے وقت نکالیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ تراویح کے اختتام کے فوراً بعد لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور زندگی اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ لوگوں کے پاس جو چیز سب سے زیادہ نایاب اور کمیاب ہوتی جا رہی ہے
وہ ہے وقت۔ ہر شخص وقت کی کمی کا رونا روتا نظر آتا ہے، تو وقت میں سے اللہ تعالیٰ نے برکت کو ختم کر دیا ہے۔ اگر میں اس کے اسباب کی طرف جاؤں کہ یہ وقت کی برکت کیوں ختم ہو گئی، تو یہ بات ذرا دور چلی جائے گی۔ میں مختصر وقت کے اندر اپنے موضوع پر رہتے ہوئے اپنا مدعا پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس عاجز نے احقر نے یہ سوچا کہ خلاصۃ القرآن کے نام سے یہ ویڈیوز ریکارڈ کروا کر اور آپ حضرات کے لیے پیش کی جائیں، تاکہ وہ لوگ جو تراویح کے ساتھ متصل بیٹھ کر خلاصۃ القرآن یعنی مفہوم قرآن کو سمجھنے کی جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور وہ اس کے لیے ان کے پاس مشکلات ہوتی ہیں، تو ان ویڈیو کو دن کے مختلف اوقات کے اندر وہ سماعت کر کے سن کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کل کی شب میں یا گزری ہوئی شب میں جو تراویح میں آیات قرآنی کی سماعت کی تھی، اس میں جو آیات اور پارہ تلاوت کیا گیا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کی خواتین جو کہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ موقع میسر آئے گا کہ وہ ان ویڈیوز کے ذریعے مفہوم قرآن یا خلاصۃ القرآن سے استفادہ کر سکیں گی، اور اپنے دن کے اوقات میں ٹائم نکال کر یہ ان آیات کا جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اس کو سماعت کر سکیں گی۔ بہرحال یہ ایک کاوش ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور میں اپنی نجات کا ایک ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کاوش کو اپنی بساط کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، آپ کے لیے اور جتنے سامعین ہوں، ناظرین ہوں، سننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ ایک چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ یہ مکمل ترجمہ نہیں ہے قرآن پاک کا، اور نہ ہی یہ تفسیر ہے، بلکہ یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہیں، جو پارہ تلاوت کیا گیا ہے، اس میں جو چیدہ موضوعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، یہ اس کا ایک مفہوم ہے اجمالی طور پر، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کس موضوع کو اپنے خطاب کا عنوان بنایا ہے، تو طوالت بھی نہ ہو اور اختصار بھی ہو، اس لیے یہ اس کو ہم صرف مفہوم قرآن کا نام دے سکتے ہیں یا خلاصۃ قرآن کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ غرض و غایت ہے ان ویڈیوز کی ریکارڈنگ کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ عاجز کو قرآن کے صحیح فہم اور صحیح مطالب کو بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ رب العزت اس سے استفادہ حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور یہ میرے، آپ کے اور ہم سب کے لیے اللہ رب العزت اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ آئیے اب چلتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے خلاصے کی طرف۔ تو جیسا آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ایک حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ شیطان مردود کے شر سے مانگ لیا کرو۔ تو سب سے پہلے ہم تعوذ، جسے ہم قرآن کی تلاوت سے پہلے لازمی تلاوت کرتے ہیں، اس کے مفہوم کا آغاز کرتے ہیں۔
ہم قرآن پاک کی تلاوت کا جب آغاز کرتے ہیں تو تعوذ پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے ہمارے اس دشمن کے شر سے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ قابل غور بات ہے اس میں ایک کہ تعوذ پڑھنے کا عمل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ باقی عبادات یعنی نماز کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی اور کام کے لیے ہمیں تعوذ کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن جب قرآن پڑھنے کے لیے ہم بیٹھیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تعوذ ضرور پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آغاز کریں، اور یہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے شیطان مردود کے شر سے۔ تو یہ باقی عمل کے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ تو ہمارے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شیطان ہمیں قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اللہ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شیطان لعین کے شر سے بچا لے، تو ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں روزے کے بھی احکام ہیں، جس میں زکوٰۃ کے بھی ہیں، جس میں حج کے بھی ہیں، جس میں عبادات کے بھی ہیں۔ مینس ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں باقی عبادات کا شعور بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے لگیں تو ہمیں سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہم جب اس شیطان لعین کے شر سے بچیں گے تو پھر ہم اللہ رب العزت کی اس کتاب سے استفادہ بھی حاصل کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوگی، اور ہم جو اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے قرآن کی آیات کی صورت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس لیے تعوذ کی یہ اہمیت ہے اور اس کا یہ مفہوم جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں تسمیہ، جسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ قرآن کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ دوسری ایک حدیث کے اندر ہر اچھے اور مفید کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جس میں نہایت لطیف پیرائے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے، لہذا احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منعم اور محسن کے انعامات و احسانات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی بھی اچھے اور مفید کام کی ابتدا کرتے وقت اس کے نام سے اپنی زبان کو تر و تازہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک مستقل آیت ہے۔ سورہ فاتحہ یا کسی دوسری سورت کا یہ جز نہیں ہے، یہ ایک انفرادی طور پر علیحدہ سے اس کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ تو قرآن کریم تراویح میں جو قرآن کریم کا ختم کیا جاتا ہے اس میں کہیں ایک مرتبہ بسم اللہ اونچی آواز کے ساتھ ضرور پڑھی جاتی ہے، جو عموماً آپ نے ختم قرآن والے دن سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ سنی ہوگی کہ پورے قرآن کی تلاوت میں کہیں اور بآواز بلند حافظ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، بل ختم قرآن کے موقع پر سورہ اخلاص کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ
یہ جو اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے وہ برقرار رہے اور قرآن پاک کی تلاوت مکمل تصور ہو۔ سورۃ النمل میں بھی آیت سجدہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے، لیکن وہ مستقل آیت نہیں بلکہ آیت کا جز ہے۔ اس لیے سورہ اخلاص کے ساتھ جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو وہ جزو قرآن ایک مستقل آیت کی صورت میں ہم کو اس کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اسے ختم کرنے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بوٹی جو ہے وہ کھاؤ۔ انہوں نے کھائی تو درد ختم ہو گیا۔ بعد میں ایک مرتبہ پھر درد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بوٹی کھائی، لیکن اس مرتبہ اس کے کھانے سے درد ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین، پہلے یہی بوٹی کھائی تھی درد رک گیا تھا، اب کھائی تو درد بڑھ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم نے میرے حکم سے کھائی تھی اور اب اپنی مرضی سے کھائی ہے۔ تو اللہ کا نام جو بسم اللہ کی صورت میں ہم لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ جو میں نے حکایت بیان فرمائی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم کسی مفید اور بابرکت اور حلال چیز کو استعمال کرنے سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ چیز ہمارے لیے برکت کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حکایت جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بڑی مفید ہوگی وہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سنی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک مردے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے قبر میں۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ وہاں سے دوبارہ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اسی مردے کے اوپر جس پر پہلے عذاب ہو رہا تھا، اسی مردے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور فرشتے جو ہیں اسے نور کے طبق پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا ہے باری تعالیٰ، کچھ دن پہلے جب میں یہاں سے گزرا تھا تو اس مردے کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں اور فرشتے اس کو نور کے طباق اور نوری لباس اس کو پہنا رہے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ جب یہ مرا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اور یہ گناہگار شخص تھا، تو اس کے گناہوں کے سبب سے ہم اسے قبر میں عذاب دے رہے تھے، لیکن جب اس کی بیوی کا وضع حمل ہوا تو اسے ہم نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اب وہ بیٹا اس قابل ہو گیا کہ وہ مدرسے گیا اور اس نے جا کر کے وہاں اپنے استاد کے سامنے ہمارا نام رحمان اور رحیم کر کے لیا۔ اس کو استاد نے اس کی زبان کے اوپر جب ہمارا نام جاری کرایا تو ہماری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ اس کا بیٹا دنیا کے اندر ہم کو رحمان اور رحیم کہے اور ہم قبر میں اس کو باپ کو عذاب دیں۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھی، ہم نے اس کی برکت سے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنا دیا۔ یہ معجم کبیر کے اندر یہ روایت اسی طرح سے نقل کی گئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی برکتوں کا سبب ہے۔ اگر کوئی کسی مشکل اور پریشانی کے اندر ہو اور وہ روزانہ 333 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر اللہ رب العزت سے اپنی مشکل کا حل طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کی مشکل کو حل فرما دیتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت اور تراویح میں اور نماز میں
جو ہم ہر رکعت کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ سورت ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی ہے اور اس سورت کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ شفا بھی ہے، یہ ایک طریقے سے قرآن کا دیباچہ ہے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف و توصیف اور اپنی بڑائی کا اور مالک یوم جزا ہونے کا ذکر کیا ہے۔ بیچ کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بیان کیا ہے، اور آخری آیات کے اندر 3 آیات میں اللہ رب العزت نے جو چیز اللہ سے ہمیں طلب کرنی چاہیے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہی قابل غور بات ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کی ان مضامین کو اگر ہم ازبر کر لیں اور یاد کر لیں، اور جب ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں اور یہ مفہوم ہمارے ذہن کے اندر ہو کہ اس کی ابتدا اللہ رب العزت کی ثنا اور توصیف سے ہوتی ہے، کہ تعریف و توصیف کے لائق جو ذات ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، وہ با کمال ذات ہے، اور کسی بھی چیز میں اگر ہم کوئی کمال، کوئی حسن اور کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے، اور اللہ کے جتنے اوصاف ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں، اور وہی اس قابل ہے کہ اس کی تعریف اور توصیف کو بیان کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ اگر ہم جیسا عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مہربان، تو میں اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سب سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ کے لیے کسی پیمانے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس کو ہم بیان کرنے کے لیے اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کہیں الرحمن الرحیم کا، کہ ہمیشہ مہربانی فرمانے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، تو یہ اس کی شان کے لائق اور اس کی شان کے قریب ہے۔ اصل اس کی شان کے لائق جو کچھ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے ذہن کے اندر اللہ سے گمان اچھا رکھتے ہوئے یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مہربانی فرماتا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی ایک شان کو اور بیان فرمایا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، تو وہ روز جزا اور تمام چیزوں کا مالک ہے، اور رحمان اور رحیم بیان کرنے کے بعد پھر جو اس نے روز جزا کے مالک ہونے کا اپنا وصف بیان کیا، اپنا اختیار بیان فرمایا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے سے اگر کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کا رب ہمیشہ مہربانی فرماتا ہے، ہمیشہ رحم کرتا ہے، اور ہمارے عمل کا جو ایک بدل ہمیں ملنے والا ہے وہ روز آخرت میں ملنے والا ہے، اور روز آخرت کا مالک وہی رب ہے جو ہمیشہ مہربانی فرمانے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بعد اگلی آیت کے اندر اس نے اپنے اور اپنے بندے کے تعلق کو بیان فرمایا ہے، اور وہ تعلق اتنا پیارا ہے کہ اگر بندہ اسے سمجھ لے تو دنیا کے اندر کبھی وہ پریشان اور کبھی وہ حالات سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو اللہ سے مدد مانگنا جس کو آ جائے، جس کو یہ ایک اس کے اندر خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ ہر مشکل وقت کے اندر اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے، تو اللہ ہی ہے جو مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ وہ چاہے کسی بھی سبب سے کرے، اس کے لیے کسی انسان کو سبب بنائے، کسی اور مخلوقات کو سبب بنائے، کسی اور شے کو سبب بنائے، لیکن مددگار حقیقی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی ہے، اور وہ اگر مددگار حقیقی ہے تو پھر وہی اس قابل ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور ایک مسلمان جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہے
اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو۔ جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ صرف اور صرف عبادت اللہ رب العزت کی جا سکتی ہے۔ کسی اور مخلوق اور بندے کی عبادت وہ شرک کے زمرے میں آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے آگے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو یہ بندے اور رب کے جو تعلق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بیچ کی آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر آگے کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا تعلیم فرمائی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو مجھ سے جو بھی چیز مانگنی ہے وہ مجھے سے مانگو، لیکن مجھ سے جو مانگنے والی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے جو میرے نزدیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ وہ مجھ سے طلب کرے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ قرآن کا راستہ ہے؟ بادی النظر کے اندر قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کے راستے کی جو تشریح بیان فرمائی وہ یہ کہہ کر بیان فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہم کو عطا فرما ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام عطا فرمایا، یعنی بندوں کو اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بندوں کے درمیان بندے اللہ نے پیدا فرمائے، وہ بندے جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اب وہ انعام یافتہ بندے کون ہو سکتے ہیں؟ تو اس کو بھی قرآن مجید نے بیان فرما دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں ان میں نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کو ہدایت کے لیے ایک نمونے کی ضرورت رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو قائم فرمایا انبیاء کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، ان کو اگر کتابیں دیں تو اس کتاب کے اوپر عمل کے لیے بھی ان انبیاء کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا جو نمونے کی حیثیت سے ان کے درمیان زندگی بسر کر کے گئے۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ قرآن مجید آپ کے اوپر نازل ہونے والی ہدایت کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے عطا فرمائی۔ لیکن اس کی تشریح کے لیے جیسے میں نے ابھی عرض کیا انبیاء لوگوں کے درمیان رہے، نمونہ بن کر رہے، تو اب اس کی ضرورت تو ابھی بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، تو قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سنتیں، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بندوں میں سے کوئی بندے ہونا چاہیے جسے اللہ نے والشہداء والصالحین کہہ کر صالحین کے نام سے ان کو ملقب کیا ہے۔ تو یہ صالحین جو ہیں یہ قیامت تک آتے رہیں گے، امت محمدیہ میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ صالحین ہی ہیں جنہیں ہم اولیاء کرام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عملی نمونہ بن کر لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے اور ہدایت کا ذریعہ بنتے رہیں گے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو دعا سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما، اور یہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی میں بیان فرما دیا وہ راستہ ہے جو میرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ تو انعام یافتہ بندوں کے اندر نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ صالحین یعنی اولیاء کرام دنیا کے اختتام تک، قیامت تک اس دنیا کے اندر آتے رہیں گے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا اور یہ حقیقت واضح کر دی کہ دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا اور نہ ان کے پیروکار ہو جانا اور نہ ان کے ساتھی بن جانا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو گمراہوں کی صحبت بھی گمراہی کا سبب بنتی ہے، اور جو اللہ کے غصے اور غضب کا شکار ہو گئے وہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دے دی کہ دیکھو ان کے پیروکار نہ بننا اور نہ ان کے ساتھ ہو جانا۔
سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک حدیث قدسی بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث قدسی بیان کروں تاکہ چونکہ یہ وہ صورت ہے جسے ہم ہر رکعت کے اندر تلاوت کرتے ہیں، تو یہ حدیث قدسی اگر ہمارے ذہنوں کے اندر رہے گی تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ایک ادب ہی لطف آئے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل کہ یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث قدسی موجود ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں قرآن کی دوسری سورہ جسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہود کی سرکشی کو بیان کرنا، ان پر دین کی حقیقت کو واضح کرنا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون اور مدار یہودیوں کی سرکشی کو بیان کرنا ہے، اور اس سورت کے اندر جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے جسے ہم گائے کا ذبح کرنے کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں، یہ نقطہ عروج ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مقتول کو زندہ ہوتے دیکھا لیکن پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، یعنی ان کی سرکشی کو واضح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے جو گائے جو ہے وہ ذبح کی گئی تھی اور اس گائے کی ایک ہڈی کو مارنے کے لیے کہا تھا، تو وہ مقتول زندہ ہو کر اس کو بیان کر دے گا۔ تو اس لیے اس واقعے کو ان کی سرکشی کا علامتی نشان بناتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی البقرہ رکھ دیا۔ اس سورہ مبارکہ کا ماقبل سورت سے ربط یہ ہے کہ اس میں جس صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی جو ہم نے ابھی بات کی سورہ فاتحہ کی، جو دعا مانگی گئی تھی، پورا قرآن اسی دعا کا جواب ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں واضح فرما دیا گیا کہ صراط مستقیم یہود کی طرح سرکشی، مفاد پرستی، انا پرستی کا راستہ نہیں، بلکہ یہ ہر حال میں اللہ رب العزت کے حضور سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لاریب ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اس قرآن کو ماننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی شک نہ کیا جائے، اور بغیر شک کے اس کو لا ریب فی کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس عقیدے کو اپنے دل کے اندر واضح طور پر پیدا کرنا وہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کتاب کے کتاب اللہ ہونے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش سے اس کو پاک ماننے کی ہمارے اندر صحیح اور عقیدہ نہیں ہوگا تو ہم اس کتاب سے صحیح طریقے سے وہ استفادہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اسی لحاظ سے قرآن کریم کو ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے 3 قسموں میں لوگوں کو بھی تقسیم کیا ہے۔ ماننے والے متقین کہلائے، نہ ماننے والے کافر کہلائے، اور درمیان میں رہنے والے وہ منافق کہلائے۔ یعنی بالکل اس میں جو تقسیم اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ 3 طرح کے لوگوں کی رکھی ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ یا متقین ہیں، اور انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں۔ اس کے معنی ایک یہ بھی ہوئے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے
تو کسی متقی کی صحبت میں بیٹھ کر اس کو سمجھنا، اگر خود سے سمجھنے کی کوشش کری تو آگے قرآن مجید کے اندر ہی اس کو ارشاد فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ایسے ہوں گے جو اسے پڑھیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو پڑھیں گے اور ہدایت پا جائیں گے۔ تو ہدایت وہی پائیں گے جو اس قرآن کے مفہوم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے کسی اللہ کے نیک بندے کو پکڑ لیں گے، اس سے سمجھیں گے اگر قرآن کو، تو قرآن ان کی سمجھ میں بھی آئے گا اور قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ متقین کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی عقل نارسا کے غلام نہیں، بلکہ وحی الہی کو مان کر وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ بنیادی طور پر جو ابھی کہا لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کتاب میں جہاں جہاں جو ذکر کر دیا، جنت بیان کی، ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم جنت پر ایمان لاتے ہیں۔ دوزخ کے عذابوں کا ذکر ہوا، دوزخ کا ذکر ہوا، ہم مانتے ہیں کہ دوزخ ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو غیب کے اوپر ایمان لانا یہ اس کی بنیادی تعلیم ہے اور بنیادی بات ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر اس بات کو جو قرآن نے بیان کر دی، ہر اس بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی، اس کو منوعاً ویسے ہی تسلیم کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور غیب وہ عالم ہے جو انسانی عقل اور حواس سے ماورا ہے، یعنی نہ عقل وہاں تک رسائی رکھتی ہے اور نہ حواس ہمارے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ہم غیب کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والے جو ہیں وہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، جو بچا بچا کے رکھتے ہیں، جو گن گن کے رکھتے ہیں، اس کے لیے آگے قرآن میں بیان فرما دیا کہ وہ ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے مال دیا ہے، تو اس کی ایک اچھی ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ دنیا کے مال کو اپنا مت سمجھنا، یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ ہی نے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرو، یعنی اس کے حقیقی مالک اللہ ہے، ہم عارضی مالک ہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، اچھی باتوں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ ایک خرچ کریں گے، آگے قرآن میں آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 7 گنا، پھر آگے فرمایا 10 گنا، پھر بیان فرمایا 70 گنا تک، اور پھر آگے بیان فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا جن کے اندر یہ صفات ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ پھر آگے کی آیات کے اندر کافروں کی ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان ہوا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ایسے ضدی لوگ جو ہیں وہ عذاب الہی کے مستحق ہے۔ پھر اس کے اگلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، لیکن اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو اپنے خیال میں وہ زبانی دعویٰ کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ منافق ہیں، ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو ہماری اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب ایمان لائے ہیں اور ہم نے اللہ کو اپنا خالق اور مالک جانا ہے اور اس کے حکموں کو سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس کے حکموں کو توڑتے ہیں تو ہم بھی کسی نہ کسی زمرے کے اندر منافقت کے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اپنے عمل سے ہم اللہ کے رب ہونے کو ثابت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو اپنا رب نہ صرف مانیں بلکہ اللہ کی مان کر، اس کی حکموں کو مان کر اور اس حکموں کی پیروی کر کے اور اتباع کر کے ہم اپنے ایمان کو بھی ظاہر کریں، یہی کامل ایمان والوں کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان 3 گروہوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی دعوت دی ہے، انفس و آفاق کے دلائل اور عبادت الہی کی ترغیب دی ہے، قرآنی صداقت کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو واضح فرمایا ہے، سرکشوں کے برے انجام اور اہل ایمان کے حسن انجام کا ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذوق پیدا ہو، پھر انسان کو بندگی الہی کی
ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور یاد کرایا ہے، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور میں نے دنیا کی یہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن تمہارا دل میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تم اس دنیا میں، اس دنیا کی نعمتوں میں، اس دنیا کی حسن و خوبی کے اندر اپنے دل کو ملوث نہ کرو۔ یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن تم میری عبادت اور بندگی کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے تم کو پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور پھر انسانی شرف کو اس ذریعے سے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، لیکن اے انسان، اس کریم رب نے تجھے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی محبت بھرا یہ انداز ہے بیان کرنے کا کہ اے اللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا بندے، میں نے تمام کائنات کو اپنے امر کن سے پیدا کیا ہے، لیکن میری تخلیق کا تو وہ شاہکار ہے اے ابن آدم کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ تو اس رب کریم سے منہ کے کیوں موڑا جائے؟ اس لیے اسی تناظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ محض حسد کی بنا پر اس نے حق سے انکار کیا، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے دوسروں سے حسد کی خاطر بھلائی اور خیر سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ فرمائے، اور ہر حق کو اور ہر بھلائی کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور وہ لوگ بھی جو شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کے کہنے پر چلیں گے، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کے رکوعات میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور جو بنی اسرائیل جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کے قرب میں آباد تھے، اہل کتاب ہونے کے ناطے اہل علم تھے، اور لوگ مذہبی معاملات میں انہی کی طرف اسلام سے پہلے رجوع کرتے تھے۔ ان کا اسلام قبول نہ کرنا دیگر لوگوں کے لیے اسلام سے اعراض کرنے کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بعہدکم، یعنی اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا وعدہ پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلند کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اللہ وہ پورا کرے گا۔ یعنی اس عہد سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے اور ان سے عہد و پیمان اور ان پر ایمان لانے کا جو وعدہ کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس وعدے کا ذکر فرمایا کہ تم اپنا وہ وعدہ پورا کرو، اگر نہیں کرو گے تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ آیات الہی کو اپنے حقیر مفادات کے لیے بیچتے نہ رہو، حق کو باطل کے پردوں میں نہ چھپاؤ۔ آیات الہی کو بیچنا اس زمانے کے اندر بنی اسرائیل کا ایک وتیرہ یہ ہو گیا تھا کہ ان کے ہاں چونکہ کتاب صرف ان کے جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی، لوگ اپنے مسائل کے سلسلے میں ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے مطلب کو بیان کر کے اس کا حل ان کتابوں سے جاننے کی کوشش کرتے تھے، تو ان لوگوں نے لوگوں کی خواہشوں کے مطابق ان کو رعایتیں دینی شروع کری، اور اس کے عوض میں ان سے دنیا کی مال و دولت، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات الہی کو اپنے حقیر مفادات کے لیے بیچو نہیں، اس سے تعبیر کیا ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے مال و دولت کے عوض میں لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق ان کو فتوے لکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ رکھے، اور ہمیں حق کو جاننے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، انا پرستی کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قوت ارادی سے کام لے کر۔ ابھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے،
آپ کوئی دعا بتا دیں، نماز پڑھنے والی ہو جائے، یا خود اپنے لیے کہتے ہیں ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا تو ہمیں کوئی چیز ایسی بتا دیں کہ ہمارا دل لگنے لگے نماز میں. یہ قوت ارادی اللہ کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے. ایمان جب ہمارا کمزور ہوتا ہے تو ہم نماز سے بھاگتے ہیں. اگر ہمارا ایمان کامل ہے، یقین محکم ہے اور قوت ارادی ہماری مضبوط ہے تو پھر ہم شیطان کے مقابلے میں اپنے رب کی بندگی کو فوقیت دیں گے. تو اس کا تعلق کسی دم درود اور کسی وظیفہ جات سے نہیں ہے، بلکہ قوت ارادی سے ہے. اپنی قوت ارادی کے ساتھ اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ہمارے دل کے اندر جو ہے یہ ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہو اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اور اللہ کے حضور حاضری کا احساس تمہیں ہر گناہ سے باز رکھنے کا ایک ذریعہ بنے گا. تو تم اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کیسے تمہیں دیکھو ہم نے فرعون کی غلامی سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر کے اندر راستے بنا دیے، تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی. جو پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور کے اوپر اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تو جہاں آپ کو توریت عطا فرمائی گئی تھی، جب واپس آئے تو لوگوں نے جو ہے وہ بچھڑے کی جو ہے وہ پوجا کرنے شروع کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا تھا، یعنی تم نے توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تمہیں آگاہ کیا اور تمہیں ڈرایا اور دھمکایا، تو تم نے اس کی پوجا سے جس نے بھی توبہ کر لی ہم نے اس کے جرم کو معاف کر دیا. یہ بھی ہمارا احسان اور نعمت ہے تمہارے اوپر. پھر تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، پتھر سے بارے چشمے جاری کیے. ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو. لیکن تم نے، یعنی یہ یہود سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ کا خطاب ہے کہ تم نے سرکشی کی روش کو نہیں چھوڑا تو تم پر ذلت مسلط کر دی گئی. یاد رکھو نجات کسی خاندان میں، جیسا کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے، یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہیں اور جنت ہمارے لیے. اللہ نے ان کے اس دعوے کی نفی کی ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ نجات کسی خاندان یا قوم کا فرد ہونے پر موقوف نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ پر نجات موقوف ہے. اس لیے سرکشی کی راہ چھوڑ کر نجات کا راستہ اپناؤ. اس کے بعد پھر اگلے رکوعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی کو واضح کرنے کے لیے 2 واقعات کو بیان فرمایا. پہلا واقعہ سبت ہے. سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں اور یہود کو اس دن ان کے لیے یہ عبادت کا دن مخصوص تھا اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم کوئی کام نہیں، صرف اس دن عبادت کیا کرو. لیکن ان کے دل کے اندر جو مال و دولت کی جو ایک کمانے کی اور کھانے کی جو ایک خواہش تھی، اس نے ان کو سرکشی پر مجبور کیا اور انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کیا. اور وہ ہیلہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی نہر نکالی اور پھر نہر نکال کر ایک حوض بنا لیا، اور ہفتے والے دن وہ شکار جس سے منع کیا گیا تھا ان کو کہ مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن نہیں کیا جائے گا، تو وہ اس نالی کو کھولتے تھے. اس نالی کے ذریعے جو مچھلیاں تھیں وہ آ کر ان کے حوض میں جمع ہو جاتی تھی اور پھر وہ ہفتے والے دن ان کا شکار نہیں کرتے تھے. لیکن ان کو یہ اطمینان ہوتا تھا کہ ہماری مچھلیاں جو ہیں وہ ہمارے حوض کے اندر ہیں، اور وہ ہفتے والے دن کے علاوہ پھر ان کو شکار کر کے اپنی غذائی استعمال میں لے کر آتے تھے. لیکن یہ انہوں نے ایک ہیلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں نہیں کرنا ہے تو پھر انہیں ہیلہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر من و ان تسلیم کرنا چاہیے. اس کے لیے ہیلے بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے. اور جو لوگ ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، یاد رکھیے ان کا انجام بھی انہی لوگوں کی طرح ہو جائے گا جیسے یہود نے سبت کے دن کے حوالے سے ہیلے بہانے تلاش کر کے اللہ کے حکم کے اندر ایک ہیلہ بنا کر ایک طریقے سے اس حکم کا مذاق اڑایا تھا. تو ہم بھی اگر کوئی ہیلہ بہانہ تلاش کرتے ہیں نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ دینے کے معاملے میں،
ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم طلاق کے مسائل کے اندر ہیلے بہانوں کے اوپر آ جاتے ہیں، ہم دیگر چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم ہیلے بہانے ہم تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہیلے بنانا اللہ کے حکم کے سامنے یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور جو اللہ کے حکم کا مذاق اڑائے گا وہ اللہ کے غضب کا پھر شکار بھی ہوگا۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو ہے وہ گائے کے ذبح کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اس میں بھی پھر یہ روش اختیار کری کہ وہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، وہ گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر اور کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو منع کیا، اور پھر ان کے اوپر ایک اس کی مشقت یہ ڈال دی کہ وہی گائے ان کو بہت مہنگے داموں خریدنی پڑی۔ ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ ہم بھی دین کے احکام کو منوعاً تسلیم کریں اور اس میں چون و چرا کرنے سے باز رہیں، کیونکہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بلا چون و چرا تسلیم کرنے والا ہو۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے بلا چون و چرا تسلیم کریں، ہیلے بہانے بہت زیادہ سوالات سے اجتناب برتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں یہ حکم فرمایا، جو حکم دے دیا گیا جو واضح ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو اختیار کر لو، اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات نہ کرو۔ جتنے سوال کرتے جاؤ گے اتنے ہی اپنے لیے پابندیاں پیدا کرتے چلے جاؤ گے۔ جیسا کہ انہوں نے عمر کے بارے میں سوال کیا کہ وہ گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، تو اللہ نے پھر اس کی حد لگا دی۔ انہوں نے کہا کلر کیا ہونا چاہیے، اللہ نے کلر کی حد لگا دی۔ اگر نہ پوچھتے تو کوئی سی بھی گائے کسی بھی عمر کی ہوتی اور کسی بھی رنگ کی ہوتی، وہ ان کے لیے اللہ کے حکم کا بجا آوری کا ذریعہ بن جاتی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے گئے عہد کی تفصیل بیان فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ تم آپس میں لڑائی نہیں کرو گے، اگر تمہارا کوئی بندہ کسی اور کے پاس قیدی ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لینا، لیکن تم لڑنے سے تو باز نہیں آتے، کیونکہ تمہارا غصہ اور مفاد تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لاتے ہو، ایک بات مانتے ہو ایک بات نہیں مانتے۔ لڑائی کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی تھی، وہ نہیں مانتے، فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لاتے ہو۔ یہ اس لیے کہ تمہارے دل کو تسکین ہو، اور دین دل کی خواہش کا نام نہیں، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ ایک چیز کو ماننا اور ایک چیز کو نہ ماننا یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ جب اللہ کا حکم ماننا ہے تو ہر حکم کو ماننا ہے، اور جیسے کہا گیا ویسے ہی ماننا ہے۔ جو نہیں کرے گا ایسا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گا، اور اس میں خواہش کی پیروی سے بھی ہمیں منع کرنے کا اس رکوع کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی ایک روش بتائی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اپنے لیے موت کی دعا کر لو، لیکن پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں اپنے جرائم کی خوب خبر ہے۔ سب سے بڑا جرم جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، نبوت ختم ہو جائے گی، لیکن ان کے حسد کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے بعد رسالت اس سلسلہ نسب میں اگر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی۔ اور یہود اسی بات کو حسد کی وجہ بنا بیٹھے تھے کہ ہمارے سے ہٹ کر، بنی اسحاق میں سے ہٹ کر بنی اسماعیل کے اندر یہ رسالت کیسی چلی گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو خوب خبر ہے کہ یہ کون سا جرم کر رہے ہیں، اور ایک دن ان کو ہمارے حضور آنا ہی ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جادو کا بھی ذکر ہوا، اور یہود جو ہے وہ ان کی ایک اسلام دشمنی کی وجہ کو اللہ نے بیان فرمایا کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سرکشی کی ایک وجہ ان کا یہ بھی حسد ہے کہ یہ جبریل امین سے محض اس لیے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ وحی لاتے ہیں، حالانکہ جبریل علیہ السلام سے دشمنی تمام فرشتوں سے بھی دشمنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی، کیونکہ ایمانیات میں جز کا انکار
کل کا انکار تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہ واضح فرمایا کہ یہود کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے وحی الہی سے انحراف کر کے جادو ٹونے کو اختیار کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی یہ تہمت لگا دی تھی کہ ان کی سلطنت بھی جادو پر قائم تھی۔ ان کا یہ الزام کفر تھا۔ یہ تو جادو کے اتنے رسیہ تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے دو فرشتے، جنہیں ہم ہاروت اور ماروت کہتے ہیں، بابل شہر میں اتارے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور لوگ جادو اور معجزے میں فرق کر سکیں، تو یہ ان سے جادو سیکھ کر اسے برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا، کاش یہ اپنے نقصان کو جان لیتے۔ پھر اس کے بعد یہود کے ایک اور اس کی باطنی خبث کا اللہ نے اور باطنی خباثت کا ذکر کیا آیت نمبر 104 میں، کہ وہ بارگاہ نبوت میں بیٹھ کر الفاظوں کو بگاڑ کر اپنے اندرونی اور باطنی جو خبث تھا، جو خباثت تھی ان کی، وہ اس کا اظہار کرتے تھے۔ اور یہ ایسی کوشش تھی کہ اس میں بعض اوقات ایسا بھی تھا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس رکوع کے اندر یہ ارشاد فرمایا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اے مسلمانوں تم مت کہا کرو راعنا، یہ اس راعنا لفظ کو بگاڑ کر راعینا کہتے ہیں، اور راعنا کے مطلب جو مسلمان کہا کرتے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ ہماری رعایت فرمائیے، اور یہ اس کو بگاڑ کر راعینا کہہ کر یہ ظاہر کرتے تھے کہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بات اپنے حبیب علیہ السلام کی شان میں گوارا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا کہ اے مسلمانوں تم راعینا مت کہو، تم کہا کرو وقولوا انظرنا، ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائے، وللکافرین عذاب علیم، اور پھر کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور پھر یہ ان کی ایک اور خباثت ذکر فرمائی کہ یہ جو آیات ناسخ و منسوخ تھی، کسی نسخ کے اوپر بھی یہ اعتراض کر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر شک و شبہ پیدا کرتے تھے، اور ایسے عجیب و غریب سوال جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرتے تھے کہ تم بھی اپنے نبی سے یہ سوال کیا کرو اور اس طریقے کے سوال کیا کرو۔ اور اسلام دشمنی کے اندر پھر یہود و نصارہ کی اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ سب اسلام دشمنی کے اندر اکٹھے ہو گئے ایک ساتھ، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جو حالات ہیں، اسلام ایک طرف ہے اور پورا کفر ایک طرف ہے۔ جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا بدھسٹ ہوں یا ہندو ہوں یا نصرانی ہوں یا دنیا کے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ الہامی ہو یا غیر الہامی مذہب، وہ سارے کے سارے اسلام کے مقابلے میں ایک جگہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ اکٹھے ہو گئے تھے، ایسے ہی آج بھی اسلام کے مقابلے میں یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دیا ہے اور ہم اس راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے ہم مغلوب ہیں۔ ہم نے ان کی باتوں کو اختیار کر لیا، اس لیے ہم مغلوب ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے اوپر ایمان کامل اور یقین محکم عطا فرمائے۔ پھر واضح فرمایا کہ مشرکین بھی انہی کے طریقے پر چلے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر سے کسی کو روکنا، یہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جو مسجدوں کے اندر یعنی جو ذکر کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے کسی کو روکا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کے لیے یہ وہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد کو مان کر، اس کی عظمت کے منافی باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی شک و شبہ ڈالنے کی یہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 124 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اہل کتاب بھی
انہی کی ملت کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اہل کتاب سے مراد یہود نصارہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، اور مشرکین بھی اسی بات کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو یہ واضح فرما دیا کہ یہ لوگ تو ملت ابراہیمی کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنی خواہشات اور مفادات کے غلام ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ رب العزت کی عبدیت کے ہر امتحان میں کامیاب ہونے والے تھے، اور جو ظالم یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والے اور بہت سارے خداؤں کو ماننے والے تھے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنے والے تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کو پاک و صاف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے اندر اس گھر کے لیے اور لوگوں کے لیے جو دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ثمر عطا فرمایا، اور پھر بیت اللہ شریف یعنی مکہ مکرمہ کو وہ شرف اور بزرگی عطا فرمائی کہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی شہر کا اللہ رب العزت نے اسی شہر میں مبعوث فرما کر شہر کی عظمت و حرمت کے اندر اور اضافہ کیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جس کی تعمیر ثانی یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر ثانی کروائی تھی، اور اس کے بعد جو انہوں نے دعا کی تھی اس دعا کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جس دین کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس ظلم باطل کو ٹھکرا رہا ہے، اور اس ظلم کے اندر رہ کر جو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہر عظمت ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایک جماعت تھی، وہ پہلے لوگ تھے جو گزر گئی، اور تم ایک جماعت ہو کہ تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے کہ تم کسی خاندان یا تم کسی نسب کے اندر رہ کر تم نجات کے کوئی مستحق بن جاتے ہو۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں تو تحویل قبلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور وہ خواہش بھی اس سبب سے تھی کہ یہود یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تمہارا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، تم تو ہمارے قبلے ہی کو قبلہ تصور کرتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو ہمارا قبلہ مقرر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ لیا، ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی انبیاء کی باتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا، اور پھر یہ ایک طریقے سے مسلمانوں کا بھی ایک امتحان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام نماز میں مشغول تھے۔ دوران نماز ہی تحویل قبلہ کا جب حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز ہی اپنے رخ انور کو بالکل تبدیل کر لیا۔ یعنی اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ اگر رخ آپ کا جو ہے وہ مغرب کی طرف تھا تو اب رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، یعنی بالکل ہی اپوزٹ سائڈ کے اوپر بیت المقدس اور بیت اللہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا رخ تبدیل فرمایا۔ صحابہ کرام جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ تبدیل کرتے جاتے تھے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے اپنا رخ تبدیل کرتے جاتے تھے۔ اور پھر قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ یہ آپ کے دلوں کا ایک امتحان بھی تھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح پیروی کرنے والے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو کسی اور طریقے سے
دیکھتے، بلکہ یہ مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بے شمار واقعات اس کے اوپر ایسی دلالت کرتے ہیں۔ صحابہ، مثال کے طور پر صحابہ کرام کسی سفر میں جاتے ہوتے تھے، اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا ہوتا تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اسی جگہ رکیں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، جہاں جتنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا صحابہ بھی وہاں اتنی دیر قیام کرتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کسی بات کے اوپر مسکرائے تو صحابہ بھی بے بات مسکرا کر اس سنت کو پورا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی شان تھی، اور ہمارے لاکھوں کروڑوں ہمارا سلام صحابہ کرام کی ذات اقدس پر کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ہم تک پہنچانے کا اس طریقے سے اہتمام فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ میں نے تم میں بہترین رسول کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے، اور اسی طرح جس طرح یہ بہترین رسول ہیں ہم نے تمہارے لیے تمہارے قبلے کو بھی تمہارا بہترین قبلہ بنا دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو ایک ان کی امامت یعنی ان کے قبلے کی وجہ سے جو ان کو ملی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بھی کر دیا اور ان سے امامت تبدیل کر کے جو بنی اسرائیل کو ملی ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان فرمایا کہ وہ کس طرح اس لق و دق صحرا کے اندر رہیں، اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان کس طرح پانی کی تلاش کے اندر ایک نبی کی ماں تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا نبی ہونے والا ہے یا نبی ہوگا۔ آپ تو اپنے بیٹے کی محبت میں سرشار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی تھیں، لیکن چونکہ ان کا یہ بےتاب ہونا صرف ایک اولاد کے لیے نہیں تھا، اللہ جانتا تھا کہ یہ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ جس کی نبوت کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتوں کو ظاہر فرمایا، ان کی ایڑیوں سے نہ صرف زمزم کو پیدا فرمایا بلکہ سیدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی اس بے تابانہ صفا اور مروہ کے درمیان تلاش پانی کے لیے جو جستجو تھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ جو حج یا عمرہ کریں گے ان کے لیے اس سعی کو، اس صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اسی طرح قبول فرماتا ہے اور آنے والوں کے لیے اس کو ایک روشنی اور ہدایت اور برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، کیونکہ ہمارا ہر عمل توحید سے وابستہ ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات سے وابستگی کے اندر اگر ہم کمزور ہیں تو ہماری ہر نیکی کمزور ہے، یا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس طرح اقرار نہیں کرتے ہیں جس طرح کرنا چاہیے تو ہماری ہر نیکی ضائع ہوتی ہے، اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ خالصتاً بندے کو اللہ کا بندہ بن کر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس جو آج کی تراویح کے اندر آخری رکوع جو تلاوت کیا گیا اس کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا ہے۔ پھر واضح فرمایا کہ مشرکین نے خواہ مخواہ حلال چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حرام نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر، بہتا ہوا خون، مردار اور اس جانور کو حرام کیا جسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہاں تمام حرام چیزوں کا تذکرہ مقصود نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا ذکر مقصود ہے جو حرام تھی لیکن مشرکین انہیں حرام نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہاں میں مختصراً یہ واضح کر دوں کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان یہ گمراہی پھیلاتے ہیں کہ جس طرح ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، کھانا سامنے رکھتے ہیں، آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہ اس کھانے کے کھانے سے جو اور کھلانے سے جو اجر حاصل ہوگا کہ ہر لقمے کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، جو اجر حاصل ہوگا وہ ہمارے فلاں فلاں مرحومین کو عطا فرما یا ہمارے بزرگوں کو یا ہمارے پیشواؤں کو عطا فرما، اس کو وہ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام کا ہو گیا۔ حالانکہ
اگر وہ جانور ذبح کر کے کھانا پکایا گیا ہے تو وہ جانور اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہے۔ تو دنیا میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کی جائے اس کو وہ حرام قرار دے دے اور اس کو غیر اللہ سے موسوم کر دے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگوں اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ہمیں اللہ تعالی سعادت عطا فرمائے۔ ایک ایک لقمے کے اوپر بہت بہت اجر ہے۔ ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرک اور کوئی جو ہے وہ بدعت والی بات نہیں کہ ہم اللہ سے یہ درخواست کریں کہ یہ حاضر کھانا جو ہے جو حلال مال سے بنایا گیا ہے اور جو کچھ ہم نے آیات قرآنی پڑھی ہیں اس کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کی نورانیت اس کھانے میں شامل ہوں اور پھر اس کھانے کو کھانے والوں کی وجہ سے ہمیں جو اجر حاصل ہو اللہ تعالیٰ وہ ہمارے بزرگوں کو عطا فرما دے۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ بہرحال یہ رکوع یہاں پر اس بات کے ساتھ ختم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ آباء و اجداد کی پیروی کا نام دین نہیں، دل کی خواہش کا نام دین نہیں، دین اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا نام ہے، دل کی خواہشات کا نام نہیں ہے۔ یہ پہلی تراویح کا جو اس میں تلاوت کی گئی تھی سوا پارہ، اس کی آیات کا ایک مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح 27 دنوں کے اندر جو قرآن پاک تراویح کے اندر تلاوت ہوگا اس کا مفہوم ہمیں باقاعدگی کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔